السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی الہی کو زندگی کا منشور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت حیات انسان کو عطا کی ہے، اور اس حیات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے جسے دین کہا جاتا ہے۔ دین ہدایت الہی ہے، منشور ہدایت، اور حیات انسانی کے لیے ہے دین۔ انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، اس کو تابع فرمان خدا لانے کے لیے اور مقصود حیات تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دین مقرر فرمایا ہے۔ اور تقوی روح دین ہے، اور تمام حیات انسانی کے لیے ایک انداز اور طرز کے طور پر تقوی کو مقرر فرمایا ہے۔ الہی طرز زندگی کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کو متعدد آیات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، مختلف مناسبتوں میں سے، تاکہ تقوی کی ایک عملی اور تطبیقی حالت بھی انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک مفہوم کی حد تک تقوی ذہن میں ہو، لیکن عملی زندگی میں اسے کہاں کہاں اپنانا ہے اور کیسے عملی شکل دینی ہے، مصداق تقوی کا کہاں پہ ظاہر ہوگا، آیات کریمہ میں اسے بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیات 26 سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے پہلے بھی وہی آیات ہیں، لیکن آیت 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، اولاد آدم، نسل آدم، جس میں سب شامل ہیں، تمام انسان جو روئے زمین پر زندہ ہیں، یہ آدم کی اولاد ہیں، اور ان میں اس لحاظ سے کوئی تفریق اور تفوق اور برتری اور کہتری نہیں ہے۔ سب بنی آدم ہیں، سب ناس ہیں، وہ اولاد آدم ہیں۔ انسان نے خود سے طبقات بنا لیے، اور پھر ان طبقات میں اتنی ناانصافی پیدا کی، خلیج پیدا کی، کہ حتیٰ بعض طبقات کو آدمیت اور انسانیت سے گویا باہر نکال دیا ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں سب بنی آدم ہیں، اولاد آدم و ابنائے آدم ہیں۔ یا بنی آدم،
قد انزلنا علیکم لباسا، وہ بنی آدم کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں خلق فرمائی ہیں اور انہیں حیات عطا کی ہے، وسائل حیات عطا کیے ہیں، ایک ایک کر کے ان تمام امور کا تعارف کروایا ہے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جو اللہ کی جانب سے بنی آدم کے لیے مقرر ہوئی ہے وہ لباس ہے، کہ آپ کے لیے لباس بھی بنایا ہے، جبکہ باقی مخلوقات کے لیے لباس نہیں ہے، بس بنی آدم کے لیے اللہ نے لباس بھی مقرر کیا ہے۔ باقی مخلوقات جاندار خصوصاً حیوانات، ان میں سے کسی کے لیے لباس کی ضرورت نہیں ہے، ملبس ہونا و ملبوس ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حیاتی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجتماعی سماجی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے کسی جانور کے لیے لباس لازمی نہیں ہے، اس لیے کوئی اور مخلوق مامور نہیں ہے پوشش لباس پر کہ لباس پہنے، فقط بنی آدم نے، اولاد آدم نے اور انسان نے لباس اختیار کرنا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یہ لباس کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ ایک ضروری ہے انسان کی ستر پوشی کے لیے، ستر کے لیے، پوشش کے لیے، کہ انسان کے وہ حصے بدن کے جنہیں سوآ کہا ہے قرآن کریم نے، شرمگاہیں، ترجمہ اس کا بنتا ہے شرمگاہیں۔ سوآ سیئہ سے ہے، برائی کے معنی میں ہے۔ وہ انسان کے بدن میں بعض ایسے ہیں ایسے کہ اگر وہ نمایاں ہو جائیں تو برائی سمجھی جاتی ہے اور یہ برا عمل ہے۔ بدن کے بعض حصوں کو عریان رکھنا یہ بھی برائی ہے، اور لباس کے اندر سے ان کو نمایاں رکھنا، نمائش کرنا، یہ بھی برائی ہے، سوآ ہے۔ سوآ سیئہ سے نکلا ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے سو، سو، سوآ، سوآت۔ اس کے مقابلے میں ہے حسنہ۔ حسنہ متوازن امر کو کہتے ہیں جس کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو، اور جس کے اندر حسن نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، توازن نہ ہو، موزونیت نہ ہو، تعادل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سوآ۔ چونکہ جو چیزیں متوازن ہیں اچھی لگتی ہیں انسان کو، طباعت انسان و طبع انسان کو سازگار لگتی ہیں وہ چیزیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ناگوار سمجھی جاتی ہیں، طبیعت انسان و فطرت انسان کے لیے وہ چیزیں ناگوار ہیں، خوشگوار نہیں ہیں۔ ان امور کو جو فطرت کے لیے ناگوار ہیں انہیں سوآ اور سیئہ کہا جاتا ہے، برائی کہا جاتا ہے۔ برائی ہر وہ شے ہے جو عقل انسانی کو ناگوار گزرے، جو فطرت انسانی کو ناگوار گزرے اسے برائی کہتے ہیں۔ انسان کے اندر خواہشات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، خواہشات کے لیے خوشگوار ہیں، شہوت کے لیے خوشگوار ہیں، لیکن عقل کے لیے ناگوار ہیں، اس لیے انہیں سیئہ اور سوآ کہا جاتا ہے۔ جمع اس کی یا جمع سوآت ہے۔ بدن کے، انسان کے، بنی آدم کا بدن ملبوس ہو، مستور ہو، پوشش میں ہو، ڈھانپا ہوا ہو، نمایاں نہ ہو، عریان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناگوار ہے، برائی ہے اس کے اندر، سوآ ہے، سیئہ ہے۔ اور بدن کے جس حصے کو نمایاں کرنا برا سمجھا جاتا ہو اور انسان وہاں پر شرم کرتا ہو یا شرم آنی چاہیے، قاعدتاً شرم محسوس ہو، اسی کو کنایے میں شرمگاہ کہتے ہیں۔ انسان کے بدن میں اندام و حصے جنہیں شرمگاہ کہا جاتا ہے، یعنی شرم محسوس ہوتی ہے انسان کو یہ حصہ بدن کا چھپ جائے۔ خوب یہ شرمگاہیں مختلف معاشروں میں شرم کی حد پر ہیں کہ ابھی
بعض معاشرے ایسے ہیں بالکل حیوانات کی طرح جنہیں کسی بات پہ شرم محسوس نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی ان کو، چونکہ حیا و شرم ان میں ختم ہو چکی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی صفات، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، یہ ساری خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ رکھی ہیں اور ان کو حیا کے پردے میں، شرم کے پردے میں لپیٹ کے انسان کو عطا کیا ہے۔ تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں انسان کو عطا کی ہیں اور وہ شرم کے کور میں ڈال کر دی ہیں کہ جب تک انسان میں شرم ہے وہ اچھائیاں انسان کے اندر رہیں گی، اور جب وہ کور ختم ہو جائے گا، شرم ختم ہو جائے گی، وہ اچھائیاں بھی ایک ایک کر کے انسان کے وجود سے اور روح سے باہر چلی جائے گی۔ حیا پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر ٹوٹتی ہے اور پھر اس کے بعد تمام صفات، اچھی صفات انسان سے رخصت ہونا اور انسان کو ترک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شرم و حیا، حیا در حقیقت یہ شرم احساس ہے انسان کے وجود کا، انسان کی روح کے احساس کو شرم کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں۔ ایسا احساس جو انسان کے حی ہونے کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ سانپ کو عربی زبان میں حیا کہتے ہیں، حیا۔ حیا سانپ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اسے چھوا جائے، چھیڑا جائے تو وہ سانپ حیا عکس العمل دکھاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، ایک جگہ پر پھیلا ہوا ہوتا ہے سانپ، حرکت کرتا ہے، ذرا سی کوئی چیز محسوس کرے فوراً احساس قوی ہے اس کے اندر، فوراً سمٹ جاتا ہے سانپ، جمع ہو جاتا ہے اور دفاع میں آ جاتا ہے۔ یعنی حیات سانپ کے اندر احساس حیات یا حیات کے احساس کے نتیجے میں رد عمل دوسرے حیوانات سے زیادہ ہے۔ اس کے کان نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہیں۔ آپ محاورہ جو بنایا ہوا بھینس کے سامنے بین بجانا، اس سے زیادہ بدتر ہے سانپ کے سامنے بین بجانا، چونکہ بھینس سنتی ضرور ہے بین، لیکن اسے لطف نہیں آتا، چونکہ بھینس ہے، موٹی عقل ہے، موٹا دماغ ہے اس کا، اسے گھاس سے مزہ آتا ہے، چرنے سے مزہ آتا ہے، بین سے لطف اندوز نہیں ہوتی، اچھی آواز، ترنم بھینس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ سانپ کے سرے سے کان ہی نہیں ہوتے، سانپ کان پیدا ہی نہیں ہوتے، خلقت میں ہی نہیں ہے اس کے کان۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اس کا پورا جسہ کان کا کام کرتا ہے، پورا وجود سانپ کا ایک رڈار کی حیثیت رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ حس کرتا ہے اپنی جلد کے ذریعے، پیٹ کے ذریعے، دم کے ذریعے، پشت کے ذریعے۔ اگر کوئی چل رہا ہو تو اس کو بھی حس کر لیتا ہے، سونگھ لیتا ہے۔ دھمک، آہٹ، وہ آہٹ سے تشخیص دے دیتا ہے کہ کون ہے اس کے ارد گرد اور کتنی فضا تک، کتنی رینج تک کیا چیز موجود ہے، وہ اس کے لیے خطرناک ہے، بے خطر ہے، یہ بھی تشخیص دے لیتا ہے اپنے احساس کے ذریعے سے۔ چونکہ یہ حس سانپ کے اندر زیادہ ہے دوسرے جانوروں کی نسبت، اس وجہ سے عربوں نے اس کا نام ہی اس موجود کا حیا رکھا ہے، حیا ہے، یعنی آثار حیات اس کے اندر رد عمل حیات کا زیادہ ہے۔ انسان کے اندر بھی حیات اگر ہے تو اس حیا کا احساس، حیات کا احساس، زندگی کا احساس حیا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ دور سے اگر لمس کر لے کہ کوئی چیز اس کی
طرف آ رہی ہے، نگاہ کر رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو سمیٹ لے، یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے سامنے آنے والے خطر سے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر حیا کا احساس موجود ہے، حیا کے نتیجے، حیات کا رد عمل موجود ہے جو حیات کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان باحیا انسان ہے، جیسے جو تشخیص دے لے کہ کوئی نامحرم ہے یا کوئی دیکھنے والا ہے، ان سب سے اگر اپنے آپ کو پوشیدہ کر لے، پنہان کر لے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ حیات ظہور جب کرتی ہے انسان کے اندر، حیا کے احساس کے صورت میں ظہور کرتی ہے حیات۔ اگر نہ ہو، حیا نہ ہو، تو حیات بھی نہیں ہے، انسانی حیات نہیں ہے، روح زندہ نہیں ہے، دل مردہ ہے۔ اور یہ جو حیات نشو و نما ہے یہ درخت کی ہے، درختوں میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ درخت اس کو کہتے ہیں جس کا تنا بڑھ رہا ہو، خوراک کھانے سے وہ لمبا بھی ہو رہا ہو، موٹا بھی ہو رہا ہو، تناور بھی بن رہا ہو۔ اگر ایک انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، چرتا ہے، چگتا ہے اور اس میں حیا نہیں ہے، یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، نشو و نما کر رہا ہے، رشد کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہے کسی قسم کا، یہ انسان بھی ایک درخت کی مانند ہے۔ اس وقت انسانی حیات اس کے اندر آئے گی جب حیا پیدا ہوگی اس کے اندر، یا جب حیا اس کے وجود سے نمایاں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا دل بھی زندہ ہے، یہ ایک درخت کا تنا نہیں ہے اور حیوان و جانور نہیں ہے، بلکہ اس کا دل بھی زندہ ہے، روح بھی زندہ ہے، قلب بھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اس لیے حیا احساس ہے انسان کا جو بعض مواقع پر پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے ناگواری، یا جب انسان محسوس کرتا ہے ایسا ماحول، ایسی نگاہیں جن سے اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، وہ حالت حیا کی حالت کہلاتی ہے۔ چونکہ انسان حی ہے، وہ حیا ہے، اس میں حیا کا ایک اہم میدان جہاں شرم انسان کرتا ہے اور کرنی چاہیے بے حیثیت انسان، چونکہ انسانیت شرم سے ہی بنتی ہے۔ اگر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو تو انسانیت نہیں ہے، وہ درخت ہے، وہ جانور ہے کوئی جس کے اندر حیا نہ ہو۔ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے حیوانوں کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی پابندی، لباس کچھ بھی نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، چونکہ انسان کے اندر حیا موجود ہے۔ بدن کو اس طرح سے نمایاں کرنا جس میں شرم محسوس ہوتی ہو، حیا انسان کو محسوس ہوتی ہو، اس بدن کو چھپانا، اس کو سمیٹنا، یہ انسان کے لیے لازم ہے، وہ واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ پھر اس کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ عورت، اردو زبان میں عورت کہتے ہیں خواتین کو، نساء کو، عربی میں مرأہ و نساء کہتے ہیں، اردو میں عورت کہتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت نام ہے جو اردو زبان والوں نے انتخاب کیا ہے۔ اصل یہ لفظ فارسی لفظ ہے عورت، یا عربی لفظ ہے عورت۔ عورت کہتے ہیں بغیر لباس کے جو شے لباس چھپی ہوئی نہ ہو، نمایاں ہو، تو اس کے لیے حیا و شرم آتی ہو، اس شے کو عورت کہتے ہیں۔ عریان، عورت یعنی عریان، ایسی عریانی جس میں شرم محسوس ہوتی ہو، جسے عریان رکھنا جائز نہ ہو، ایسی عریانی جسے عریان رکھنا، ننگا رکھنا جائز نہ ہو، اس کو عورت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بس ان کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈھانپتے نہیں ہیں، ایسے کھلی چھوڑ دیتے ہیں، اور کھلا چھوڑ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بعض کچھ اشیاء ایسی ہیں جنہیں انسان کھلا نہیں چھوڑتا، مثلا لوگ گھروں سے جاتے ہیں
تو تالے لگا کے جاتے ہیں، دروازے بند کر کے جاتے ہیں، ایسے کھلا نہیں چھوڑ جاتے گھر اپنا۔ اگر کوئی کھلا چھوڑ جائے اپنا گھر، اس کو کہتے ہیں یہ بیت عورہ یا بیوتن عورہ، یہ کھلے بیوت ہیں، ننگے بیوت ہیں، کھلے گھر۔ گھر کھلے نہیں ہوتے، گھروں میں چار دیواری ہوتی ہے، گھروں میں دروازہ ہوتا ہے۔ گھروں کو کھلا چھوڑنا معیوب بات ہے، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بس ایسی عریانی جو جائز نہ ہو، ایسی عریانی جو پوشیدہ جس کو کیا جائے، اس کو عربی زبان میں عورہ کہتے ہیں۔ عورت، خواتین، ان کا پورا جسم، پورا جثہ ہی ایسا ہے کہ اگر وہ نمایاں ہو، عریان ہو، ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، شرعن ممنوع ہے، عقلاً ناگوار ہے، فطرت انسانی کے لیے ناگوار ہے، اس لیے اسے پورا وجودی۔ اور یہ جو نام رکھا گیا ہے اردو میں، ظاہراً وہ بزرگان جنہوں نے یہ لفظ انتخاب کیا ہے خواتین کے لیے، روایت کی طرف یقیناً ان کی نظر تھی، چونکہ روایت میں ہے کہ المرأۃ کلھا عورہ، کہ عورت یا خاتون، نساء، اس کا پورا جسم ہی شرمگاہ ہے۔ مرد ایسے نہیں ہیں، لیکن عورت اس طرح سے ہے کہ اس کے جسم کا، عورت کے جسم کا کوئی حصہ اگر نہ ڈھانپا جائے تو یہ سیئہ ہے، سوءہ ہے، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پورا جسم اس کا پنہان ہونا چاہیے، مستور ہونا چاہیے عورت کا۔ مرد کا جسم بھی مستور ہونا چاہیے، لیکن مرد کے جسم میں مستثنا حصے زیادہ ہیں، جیسے سر کھلا رہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض خاص فضاؤں میں اگر سر سے زیادہ حصہ بھی، اگر اس کا سینہ بھی عریان ہو جاتا ہے، شاید بعض مواقع پہ وہ اس میں بھی کوئی حرج نہ ہو۔ اگر ٹانگیں اس کی ننگی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر بازو اس کے ننگے ہو جاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہر موقع پر، بعض مواقع پر۔ لیکن کچھ ایسے بدن مرد کے ایسے ہیں جنہیں وہ اگر نمایاں کرے یا ڈھانپے نہیں، وہ معیوب ہیں، اس لیے وہ عورہ کہلائیں گے وہ حصے۔ حیا اگر ہو انسان کے اندر تو مرد و عورت میں فرق نہیں ہے، انسان اپنا پورا جسم ڈھانپتا ہے، خصوصاً مرد عورتوں کے سامنے اپنا پورا جسم ڈھانپ کے رکھے۔ مرد عورتوں کے سامنے اپنا جسم نمائش نہیں کر سکتا، عورت نہیں کر سکتی اپنے جسم کی نمائش، نہ عریان رکھ سکتی ہے اور نہ لباس کے نیچے اس کو نمایاں کر سکتی ہے۔ جس طرح بعض لوگ پہنتے ہیں نا، ابھی آج کل یہ لنڈا پہنتے ہیں، آپ لنڈے کے لباس پہنتے ہیں، پتلونیں، شرٹیں پہنتے ہیں ٹائٹ، اب ظاہراً جلد نظر نہیں آتی، لیکن بے حیائی اسی طرح کی ہے، چونکہ ان ٹائٹ لباس میں انسان کے بدن کے سارے حصے نمایاں ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان اگر لباس کے بغیر ہو تو اتنے نمایاں نہیں ہوتے بعض اندام، جتنے ٹائٹ لباس کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نعمت لباس کی مقرر کی ہے، انسان ملبوس ہو، انسان لباس میں ہونا چاہیے۔ لباس کا فلسفہ، پہلا فلسفہ کیا ہے کہ ستر، پوشش، تمہیں ڈھانپے۔ یواری، قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 26 میں، کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ یہ لباس تمہاری شرمگاہیں چھپائے گا، وریشن، اور دوسرا یہ کہ یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے۔ ریش پرندے کے پروں کو کہتے ہیں، پرندے کے بال اور پرندے کے پر، بال سے مراد پرندے کے وہ بازو ہیں، فارسی میں ان کو بال کہا جاتا ہے، جیسے بال جبریل، جبریل کے بال سے مراد یہ نہیں ہے یعنی سر کے بال جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں جس کو بال کہتے ہیں، اردو میں جیسے بال کہتے ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں منہ،
بال سے مراد پرندوں کے بازو، چونکہ بازوؤں کے سہارے پرندے اڑتے ہیں، بازوؤں کے ذریعے سے پھڑپھڑاتے ہیں، بازوؤں کو ہلاتے ہیں، بازوؤں کے ذریعے ہوا انہیں اٹھاتی ہے، پرواز کرتے ہیں، اسے بال کہتے ہیں۔ اور جس شے سے پرندے کا بدن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اسے پر کہتے ہیں۔ پرندوں کا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ پر ہے جس سے پرندے کا بدن چھپتا ہے، اور بازو پرندے کے بال کہلاتے ہیں۔ بال مرغ اور پر مرغ یا ریش مرغ، ریش اسی پر کو کہتے ہیں، بال کو نہیں، بازو کو نہیں، بلکہ بازو کو جناح کہتے ہیں عربی زبان میں، جیسے فارسی میں بال کہتے ہیں، بال جبریل، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جناح، اجنحہ، بازو جن کے ذریعے سے اڑتا ہے کوئی۔ جناح الذل یعنی اپنے پر بچھانا یا اپنے بازو بچھانا، او بھگت کرنا، تسلیم ہونا، خاضع ہونا۔ قرآن کریم میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، ریش بھی اور جناح و اجنحہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ریش پرندوں کے پر ہیں، اور پرندوں کا حسن انہی پروں کی وجہ سے ہے، اور حیرت انگیز، حیرت ناک حسن ہے پرندوں کے اندر، خوبصورتی و زیبائی پورے کائنات کے اندر ہے، لیکن پرندوں کے اندر غیر معمولی حسن پایا جاتا ہے۔ پرندوں کو اگر غور سے دیکھیں، مطالعہ کریں پرندوں کے وجود کا، چھوٹے پرندے، بڑے پرندے، مختلف شکلوں میں پرندے، غیر معمولی حسن ہے پرندوں کے اندر، یقین نہیں آتا بسا اوقات انسان کو اپنی نگاہوں پر، جب پرندے کو غور سے دیکھیں، نزدیک سے دیکھیں کہ اس کے اندر اتنا حسن موجود ہے، اور یہ سارا حسن اس کے پروں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہی پر جھڑ جائیں اس کے اور بالکل ننگا ہو جائے پرندہ، تو سب سے بدصورت شے دنیا میں وہی پرندہ ہے جس کے پر جڑے ہوئے ہوں، گنجا پرندہ۔ جیسے مرغی لاتے ہیں آپ گھروں میں اور اس کے پر اتار دیتے ہیں، پھر نیچے سے جو شکل نکلتی ہے، یہ شکل، اس میں حسن نہیں ہوتا، صرف جلد ہے اور گوشت ہے اس کا۔ پرندوں کا سارا حسن اس پر کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے ریش پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پر چونکہ حسن کا باعث ہے، لہذا زینت کے لیے، آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے بھی ریش استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ نے لباس مقرر کیا ہے، لباس کا پہلا فلسفہ ستر عورت ہے، یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہیں چھپائے، تمہارا بدن چھپائے، تمہارا جسم چھپانے کے لیے، پوشش کے لیے لباس ہے۔ اور دوسرا فلسفہ زینت ہے کہ لباس تمہاری زینت ہے انسان کی۔ زینت بعض اہل لغت کے بقول اس شے کو کہتے ہیں جو کسی باہر کی چیز سے اضافہ کرنے سے شے کے حسن میں اضافہ کرے۔ جیسے خواتین زیورات پہنتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ زینت ہے، باہر سے اضافہ کی گئی چیز خوبصورتی کے لیے وہ زینت کہلاتی ہے۔ لباس بھی انسان کی زینت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زینت مقرر کی ہے کہ انسان مزین ہو۔ مزین یعنی ایسی اضافہ یا حسن جس سے وہ چیز مزید خوشگوار نظر آئے، مزید انسان کو خوشگوار لگے، اس کا حسن اور بڑھے یا اس میں نکھار آئے، اس کو زینت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ یہ زینت اللہ نے انسان کے لیے بنائی بھی ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ زینت اختیار کرو۔ و اتفاقاً زینت کے مواقع میں سے جن موقعوں پر انسان کو زینت اپنانی چاہیے اور مزین ہو کے آرائش کر کے آنا چاہیے، وہ مسجد ہے۔ مسجد میں جب آئیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے لیے، مسجد سے مراد یعنی عبادت کے لیے زینت کر کے آؤ، سج کے آؤ، سج کے آؤ، اپنے آپ کو سجاؤ، اور پھر عبادت کے لیے آؤ، زینت کر کے آؤ۔ زینت کی طرح سے ہے،
ایک وہ زینت ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک زینت ہے جو انسان سونگھتا ہے، انسان کے مشام سے انسان کو محسوس ہوتی ہے، خوشگواری۔ ایک زینت ہے جو انسان کانوں سے سنتا ہے، جیسے اچھی آواز ہے۔ ایک زینت ہے جسے انسان لمس کرتا ہے اپنے جلد کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے ایک زینت کو، خوشگواری کو لمس کرتا ہے۔ انسان کی 5 حصے ہیں، یہ پانچوں حصے زینت لمس کرتی ہیں یا زینت کو احساس کرتی ہیں۔ بڑا حصہ زینت کا آنکھوں سے مربوط ہے، نگاہوں سے مربوط ہے، کہ انسان سجتا ہے اور اپنے آپ کو سجاتا ہے، اور اس سجاوٹ کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ نماز کے لیے، عبادت کے اوقات کے لیے 2 چیزیں خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے کہ مزین ہو کر نماز میں آئیں، سج کر نماز میں آئیں۔ ایک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، اور دوسرا خوشبو لگا کر نماز میں آئیں۔ اور یہ ہر نماز کے لیے ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت میں، عبادت کے ہر وقت کے لیے سج کر آؤ۔ بدبو کے ساتھ، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اٹھ کے آ گئے، ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہے، بدن سے، لباس سے، میلا لباس، وہی کام والا لباس پہن کر آگے نماز کے اندر ناپسندیدہ ہے، کراہت ہے۔ خوب زینت کے پھر اپنے لباس کے، یعنی پہلا ایک زینت کا موقع ہے لباس انسان دھو کر پہنے۔ نماز جمعہ بالخصوص تاکید ہے کہ نماز جمعہ میں انسان اچھا لباس پہن کے آئے، بہترین لباس پہن کر آئے، دھلا ہوا لباس پہن کر آئے۔ خوب بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو استری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض لباس اگر استری کے بغیر پہن لیں تو اور زیادہ بھدے لگتے ہیں، استری کر کے پہن کے سج کے آئیں۔ اور ایک ہے خوشبو، نماز کے لیے بالخصوص نماز جمعہ کے لیے خوشبو آپ تہیا کریں، یہ زینت ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن سرزنش بھی کر رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کے اندر خود ساختہ دین زیادہ ہے شناختہ دین کے بجائے۔ شناختہ دین یعنی جو اللہ نے بنایا ہے، انہوں نے اس کی شناخت کی ہے، یہ کم ہے، اور وہ دین جو اللہ نے نہیں بنایا اور مسلمانوں نے ساخت کی ہے اس کی، خود ساختہ دین، وہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، خود سے جو بنا لیا ہے۔ مثلا زہد، پارسا، با تقوی انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو نہائے نہیں، بالوں کی کٹنگ نہ کرائے، اصلاح نہ کرائے، خط نہ بنوائے، کہتے ہیں بڑا زاہد ہے، بڑا عارف ہے، قلندر لگتا ہے یہ۔ اور جس کے بالوں میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، بدبو آ رہی ہو، پاؤں نہ دھوتا ہو، لباس نہ دھوتا ہو، یہ مسلمانوں کا مانوی اور روحانی امام ہے، پہنچا ہوا ولی ہے یہ۔ اور یہ ضد قرآن ہے، یہ شخص اور یہ حلیہ ضد قرآن ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ خوب طیبات خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں، اور زینت اختیار کرو۔ اور کس نے تمہیں کہا ہے یہ زینت، کس نے حرام قرار دی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ آپ زینت نہ کرو، اپنا حلیہ سجا کے نہ رکھو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ القاء، یہ تبلیغ کس نے کی ہے کہ مانویت اور روحانیت گندہ رہنے سے ہوتی ہے، روحانیت کپڑے نہ پہننے سے ہوتی ہے؟ وہ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، دکھاوے کے لیے ایسا حلیہ اپنا بناتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے سادگی رکھا ہوا ہے۔ گندگی کا نام سادگی ہے، بدبو کا نام سادگی ہے، بال نہیں کٹاتے اس کا نام سادگی ہے، لباس دھو کے نہیں پہنتے اس کا نام سادگی رکھا ہوا۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، حماقت ہے یہ، اور ناپسندیدہ ہے دین میں۔ آپ اپنے آپ کو سجاؤ، سجاوٹ وہ بھی عبادت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اور اجتماع میں آنے کے لیے۔ دوسروں کے آزار کا باعث نہ بنو، دوسروں کی اذیت کا سبب نہ بنو۔ آپ سے خوشگوار خوشبو آئے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لہسن، پیاز یا ایسی چیزیں کھا لی ہیں جن سے منہ سے بدبو آتی ہے، خوب نہ ہو، مسجد میں جمعہ میں نہ ہو، منہ صاف کر کے، پاک کر کے، خوشبو کر کے آؤ۔ کھاتے ہیں، خوب ظاہر ہے ہمارے غذا کا حصہ ہے، خصوصاً پاکستان، ہندوستان میں یہ چیزیں، ان کے بغیر غذا بنتی ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کھا لیتے ہیں، پیاز کھا لیتے ہیں، ادرک کھا لیتے ہیں، لہسن کھاتے ہیں، تھوم اور اس طرح کی
چیزیں آچار کھا لیتے ہیں، دھنیا کھا لیتے ہیں، کچھ ایسے شے کھاتے ہیں جو ہماری روزمرہ، یہ ساری منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہیں، اور گھنٹوں تک منہ سے بو ان کی آتی ہے. اس کو نہیں آتی جس کے منہ میں ہے، اسے نہیں آتی خود، بلکہ دوسرے کو، سامنے والے کو، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے بدبو آتی ہے. لیکن چونکہ تحمل کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، اس وجہ سے کوئی کہتا نہیں کسی کو کہ آپ کے منہ سے لہسن کی بو آ رہی ہے، پیاز کی بو آ رہی ہے، چٹنی کی بو آ رہی ہے، اور الا بلا جو ہم بناتے ہیں، یہ منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہیں. وہ بھی نہیں، ختم کرو، آپ مسواک کرو، دو، یا مسجد سے واپس جا کر کھاؤ. بدبودار چیزیں جن کے اندر بدبو ہے، یا بدبو نہ کہیں، ایسی بو ہے ان کے اندر جو تکلیف دہ ہے. تکلیف دہ بو والی چیزیں اگر کھانی ہی ہیں، جیسے پیاز لہسن ہے، تو مسجد سے جمعے سے واپس جا کر یہ کھائیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو یا مسجد کا ماحول آلودہ نہ ہو. اس حد تک دین کی تاکید ہے زینت کے اوپر کہ اپنے آپ کو سجا کے رکھو، لیکن آپ کی انسانیت سجاؤ، اپنی انسانیت سجاؤ، اپنی فطرت سجاؤ، نہ حیوانیت سجاؤ. نمود و نمائش نہیں کرنا، وہاں شرم کرنی ہے. ایسا لباس جس سے دوسروں کی شہوت بھڑکے، نہ مرد پہنے نہ عورت، یہ سجاوٹ نہیں ہے، یہ اشتہا انگیزی ہے، شہوت انگیزی ہے، شہوت ابارنا ہے دوسروں کے اندر. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اپنے آپ کو بھی گناہ میں ڈالنا ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں ڈالنا ہے. جو اس طرح کا حلیہ بناتے ہیں، مثلا جو مرد ہے اس نے ٹائٹ پتلون جین پہنی ہوئی ہے اور اس جینز میں اس کے تمام بدن کے اعضاء نمایاں ہے، اور یہ پہن کے اپنی محرم کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماں کے سامنے، رشتہ دار عورتوں کے سامنے، گلی میں، محلے میں، سب کے سامنے گھوم رہا ہے. یہ غلیل، خوب اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے. وہ ہر ایک کی نگاہ پڑ رہی ہے، محرم پر بھی غلط اثر پڑ رہا ہے، نہ محرم پر بھی غلط اثر پڑ رہا ہے. یہ سجاوٹ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ شرمندگی ہونی چاہیے. یہاں پر سجاوٹ یہ ہے کہ آپ وہ لباس پہنو جو ستر ہو، آپ کے بدن کو چھپا لے پورا طور پر. ڈھیلا لباس پہنو، کھلا لباس پہنو. اگر پتلون پہننی ہے، شوق ہے، تو ڈھیلی پہنو، شلوار کی طرح کھلی پتلون ہو، ٹائٹ نہ ہو، جس میں اندام نمایاں نہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں. چونکہ قرآن لباس کا پہلا فلسفہ یہ تقوی ہے. قرآن کا تقوی عملی بیان کر رہا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کرنے، حفاظتی تدبیر اللہ کی محفوظ زندگی کے لیے، یہ تقوی ہے قرآن کا. خوب کیا کرو، آپ لباس پہنو، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے. پہلی خصوصیت لباس میں یہ ہو کہ ساتر ہو، ایسا لباس ہو کہ یواری سوآتکم، جو تمہارے بدن کو چھپا دے، پوشیدہ کر دے. پوشیدہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. اتنا باریک نہ ہو کہ اس کے اندر سے بدن نظر آئے، جیسے گرمیوں میں عموماً پہنتے ہیں. اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کے اندر سے بدن نمایاں ہو. اتنا چھوٹا نہ ہو، کم نہ ہو کہ بدن کے سارے حصے کو نہ چھپائے. توریہ، یہ پہلی ضرورت ہے. لباس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بدن کو مکمل چھپانے والا ہو. دوسری خصوصیت یہ کہ زینت بھی ہو، یہ زینت بھی ہے آپ کے لیے. خب بعض جیسے اشارہ کیا کہ خود ساختہ دین میں انہوں نے حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے، کہ اس وقت آبائی دین کے نزدیک یہی حال ہے. آپ آبائی دین میں جو تباہی ہو رہی ہے، مومنین کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، غیر مومن وہ نہ آبائی دین رکھتے ہیں وہ نہ الہی دین رکھتے ہیں. ان کے ہاں آزادی ہے، وہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو لیبرل کہتے ہیں. جیسے حیوانات لیبرل ہیں، وہ بھی لیبرل زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن مومنین کو توجہ کرنی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو دستورات مقرر کیے ہیں، حلال کو ترک کر دیتے ہیں، حرام کے ذریعے سے زندگی بسر کرتے ہیں. ایک سادہ سی چیز جو ہر گھر میں شاید کسی حد تک مبتلا بے ہوگی، وہ جوان نسل ہے.
لڑکی جوان ہے، لڑکا جوان ہے. یہ لڑکی لڑکا اگر خود شادی کی بات بھی کر دیں فوراً ماں کہے گی بے حیا، شرم نہیں آتی تجھے، تو شادی کی باتیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں مثلا میری شادی کرا دو، فوراً کہتے ہیں بے حیا. شادی کا کہہ رہا ہے یہ بے حیائی ہے، یہ تو با حیا ہے، یہ تو اہل شرم ہے. لیکن اسی کو ماں باپ کی خوف سے نام نہیں لیتا گھر کے اندر. لڑکی اگر نام لے لے تو پھر تو واویلا ہے، پھر تو اس کو فوراً ہی قتل کر دیں گے کہ یہ شادی کا نام لیتی ہے. لیکن اگر یہی لڑکا اور لڑکی والدین کی اطلاع سے یا والدین کی اطلاع کے بغیر ناجائز حرکات کرے، یہی فلمیں دیکھیں، یہی انٹرنیٹ پہ فوش مناظر دیکھیں، یہی موبائل واٹس ایپ پہ بہت کچھ گندگی تبادلہ کریں، یہی کالج یونیورسٹیوں میں جا کر ناجائز تعلقات قائم کریں، اپنے خاندان کے اندر کزنز کے ساتھ خفیہ روابط قائم کریں، بلکہ علنی بھی قائم کر لیں، فرینڈشپ ہو جائے، اس پہ ذرا برابر اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ حرام کر رہے ہیں جوان اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے، اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہے. اور اگر وہ شرعی رائے حل پیش کرے اور کہے میری شادی کراؤ، فوراً ان کی زبان سے نکلتے ہیں بے حیا. با حیا کون ہے، بے حیا کون ہے؟ یہ وہ آبائی دین ہیں جو خود سے بنا کر ہم نے پیش کیا اور اپنا رکھا ہے، جس میں بے حیائی کو حیا اور حیا کو بے حیائی کہتے ہیں. اسی طرح زینت میں خوب کچھ ایسے ہوتے ہیں زاہد زہد فروش لوگ، زاہد نہیں ہوتے، کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو زہد کو متاع بنا کر سامان تجارت بنا کر بیچتے ہیں. ان کو کہتے ہیں زہد فروش، ریاکار، جو دوسروں کے سامنے بڑے زاہد بنے ہوتے ہیں اور در حقیقت ہوتے دنیا دار و دنیا پرست ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کے حصول کے لیے یہ حرکات انجام دیتے ہیں. انہیں قرآن کریم نے سخت تنبیہ کی ہے کہ آپ لوگ یہ بہت ہی بدتمیزی کر رہے ہو. سورہ مبارکہ اعراف میں ہی جیسے یہاں ذکر ہے آیت 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، لباس پہنو، لباس پہنو پوشش و ستر کے لیے اور دوسرا زینت کے لیے. آیا 32 میں سورہ مبارکہ اعراف میں چند آیات بعد میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، یہ آیا 31 ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جب ہم آپ کے لیے زینت کا سامان بنایا ہے تو یہ زینت اپناؤ. اور کب اپناؤ؟ عبادت کے وقت، اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہو، خصوصاً وہ عبادتیں جو مل کر کرتے ہو، جماعت کے ساتھ اجتماعی طور پر اکٹھے مل کے کرتے ہو، مزین ہو کر ہو، سج کے ہو. عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو. یہ پابندی اللہ نے کھانے پینے پر نہیں لگائی. یہ زود نہیں ہے کہ کھاؤ نہیں آپ، یہ زود نہیں ہے کہ پیو نہیں آپ. یہ کھانا پینا اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے ہے، لیکن اسراف نہ کرو. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین. فاقہ مت کاٹو، فاقے دین نہیں ہے. فاقہ کشی، فاقہ کشی کی طرف ترغیب نہیں دیتا دین. کھاؤ پیو، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے. کلو وشربو، کیوں کہ بعض فاقہ کشی کو دین کہتے ہیں، بعض فاقہ کشی کو زہد کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں نا آپ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، کھانے کے لیے ہو. جو چیز کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن اتنی ہی ہو جتنی کھا سکتے ہو، اتنی ہی بناؤ جتنی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ اسراف نہ کرو آپ. قل، اے رسول، قل خطاب ہے رسول اللہ کو کہ آپ انہیں یہ بھی کہہ دیں، یہ سنا دیں، بتا دیں، اعلان کر دیں، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ.
یہ کس نے زینتیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں؟ وہ زینتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہیں، بنائی ہیں، خلق کی ہیں. اے رسول ان سے پوچھئے کہ یہ کس نے حرام قرار دی ہیں؟ آیا اللہ نے کہا ہے کہ آپ زینت اختیار نہ کرو، مزین نہ ہو، سجو نہیں؟ نمائش کے لیے نہیں، خود نمائی کے لیے نہیں، شہوت انگیزی کے لیے نہیں، نمائش اندام کے لیے نہیں، بلکہ اپنا حلیہ خوشگوار بناؤ تاکہ جو تمہیں دیکھے اسے بیزاری نہ ہو. اپنا بدن نمائش نہیں کر سکتے، نہ عورت نہ مرد، لیکن بالآخر اپنے لوگوں کے اندر تو آنا جانا ہے. وہاں صاف ستھرا لباس پہنو اور ایسا لباس پہنو جو زینت بھی بنتا ہو تمہارے لیے، یعنی خوشگوار لگتا ہو تمہارے تن کے اوپر، ناگوار نہ لگتا ہو. وہ بعض اوقات وہ لباس جو عموماً شاید لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، بعض اوقات بہت خوبصورت لگتا ہے. چند روز قبل ہی میں کسی سے عرض کر رہا تھا کہ ایک شادی کے اندر وہاں موقع ملا لاہور میں، جس میں علاقائی اپنا انہوں نے لباس اکثر شادی والوں نے کم از کم پہنا ہوا تھا سب نے. اس میں ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا، شاید 3-4 سال کا بچہ ہوگا، اور اس نے علاقائی پنجابی لباس پہنا ہوا تھا، دھوتی کرتا، چھوٹے سے بچے نے، اور سر کے اوپر اس نے وہ پگ شملہ جو رکھتے ہیں، ایک علاقائی لباس کا حصہ ہے، شادی کا لباس اس کا بنایا ہوا تھا. وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس لباس کے اندر، دھوتی کے اندر. اس کے مقابلے میں شاید بعضوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، پتلونیں پہنی ہوئی تھی، لنڈا پہنا ہوا تھا، کیا کیا پہنا ہوا تھا. لیکن جتنا وہ زینت اس بچے میں وقار نظر آ رہا تھا، وہ وقار کسی میں نہیں تھا. چھوٹا سا تھا، اس کی حرکات سکنات بھی بہت دلکش تھیں، اور چونکہ یہ منظر کبھی دیکھا نہیں، کم از کم میرے لیے پہلی دفعہ تھا کہ اس عمر میں اتنے سائز کا دھوتی پہنا ہوا، کرتا پہنا ہوا، اور اوپر اس نے اور کھسا بھی پہنا ہوا تھا اس نے نیچے. ایک طرح سے باذوق والدین تھے ان کے، انہوں نے اس کے لیے اسی طرح کا کھسا بنوایا ہوا تھا، اور سر کے اوپر اسی طرح کا شملہ، اور شاید اس کی تصویر خود یقیناً ان کے پاس ہوگی، چونکہ انہوں نے اتنے شوق سے بچے کے لیے شادی کے فنکشن کا لباس بنایا ہو. دھوتی کرتا آج کل ہمارے پڑھے لکھے ہوئے ویسے نام ہی نہیں لیتے اس کا، علاقائی لباس ہے، لیکن یہی اس طرح پہنو کہ زینت نظر آئے تمہارے لیے. یہ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ پہنتے ہیں، بعض پہنتے ہیں، پہنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھوتی بے حیائی کے لیے نہ ہو، زینت ہو، پوشش ہو پوری، اور اس میں بدن چھپا ہوا ہو. بے شک اپنا علاقائی لباس پہنے. اور میں نے بعض جگہ عرض کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین لباس قرآنی فلسفے کے مطابق شلوار قمیض ہے، یہی پاکستان کا روایتی لباس. اس سے زیادہ خوبصورت لباس جو قرآنی حکمت کے قریب ہو نہیں ہے موجود، پوری دنیا میں نہیں ہے، حتیٰ عربی لباس بھی نہیں ہے. اس کے اندر انسان بہت آسان بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کی حرکت اس لباس میں انسان کے لیے مقدور ہے بغیر کسی مشکل کے. یہ لباس بہت جچتا بھی ہے انسان کے تن کے اوپر. اس لباس میں پوشش ہے، کامل پوشش ہے بدن کی، پاؤں تک پوشش ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. سب سے بہترین لباس ہے یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. یہ معلوم نہیں کن بزرگوں نے یہ شروع کیا اور کہاں سے آغاز ہوا، میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی تحقیق کہ یہ آغاز اس شلوار قمیض کا کہاں سے ہوا، لیکن بہت خوبصورت ہے. جس نے بھی یہ آغاز کیا ہے ایک بہت اعلیٰ ذوق و سلیقہ ظاہر کیا ہے انہوں نے. اور یہ لباس قرآنی حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا عالی لباس ہے. یہ قل من حرم، اے رسول پوچھئے ان سے، کہیے ان کو کس نے زینت حرام قرار دی ہے، التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے. کون فقی مفتی پیدا ہوا ہے جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ من حرم. والطیبات من الرزق،
اور وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے کہا یہ کھانا حرام ہے تمہارے لیے؟ ایسا مفتی کون پیدا ہوا ہے؟ ایسا شارع کون پیدا ہوا ہے جو شریعت جال کر رہا ہے؟ اور خدا نے جن چیزوں کو حلال و جائز قرار دیا ہے انہیں ممنوع قرار دے رہا ہے اور انہیں غلط قرار دے رہا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، خوب یہ جو کچھ حیات دنیا میں ہیں خالصۃ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ خالص جو کچھ دنیا میں ہے یہ قیامت کے دن خالص ہو کر تمہیں عطا ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم، خوب اب اے نبی ان کے دین کی کریکشن کریں، تصحیح کریں، صحیح کریں، غلط ہو گئے ہیں یہ خود ساختہ دین بنانا شروع کر دیا۔ زینت اللہ نے حلال قرار دی ہے، سجاوٹ اللہ نے حلال قرار دی ہے، بلکہ حکم ہے کہ جب مسجد میں ہو تو سج کے ہو، خوشبو لگا کے ہو، نئے کپڑے پہن کے ہو، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے ہو، مناسب کپڑے پہن کے ہو، پورا بدن چھپا کے ہو۔ ابھی یہ لنڈے کے لباس پہن کے اول تو آتے نہیں مساجد میں، اگر آ بھی جائیں تو بہت اس سے بدنما منظر پیدا ہوتا ہے۔ لنڈے کی پتلون ہوتی ہے، لنڈے کی شرٹ، ظاہر سائز کی تو ہے نہیں کہ درزی نے ان کے لیے بنائی ہو، وہ تو کسی اور انگریز کے لیے بنائی تھی، اس نے اتار کے پاکستان بھیج دی۔ میں انشاءاللہ کسی وقت یہ لنڈے کے اوپر خصوصی گفتگو کروں گا، یہ زیادہ ضروری ہے چونکہ ہماری قوم جو ہے وہ لنڈا پسند و لنڈا پرست ہو گئی ہے، اور لنڈا تباہ کر رہا ہے ہمیں ایک لحاظ سے۔ ایک طرف سے غریبوں کا سہارا بھی ہے، لیکن غریب بھی لنڈے میں شلوار قمیض نہیں لیتے پتلون ہی ہیں پھر بھی جا کر۔ ابھی لنڈے میں دھوتی خرید لو جا کر، مثلا اگر سستا ہی خریدنا ہے یا استعمال شدہ ہی لینا ہے تو اپنی علاقائی کوئی چیز لے لو، شلوار قمیض لنڈے میں لے لو۔ شلوار قمیض مفت بھی دو نہیں خریدتے، خریدنی شرٹ ہے، ٹی شرٹ خریدنی ہے، بغلیں اس میں نظر آئیں۔ اب یہ پہن کر آ جاتے ہیں نماز میں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پتلون الگ ہو جاتی ہے، شرٹ الگ ہو جاتی ہے، اور وہی جگہ ننگی ہو جاتی ہے جس کو چھپانے کے لیے لباس پہننا ضروری ہے۔ یہ اتنی بے حیائی اس لباس کے ذریعے سے عبادت کے اندر، جبکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ زینت اختیار کرو مسجد میں نماز کے وقت، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی انہیں حرام نہیں سمجھتے ہو تم۔ قل اے رسول فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے، میرے رب نے فاحش چیزیں، فواحش، اریانی، گناہ، بد زبانی، بد کلامی، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ والبغی بغیر الحق، گناہ، بغاوت، غیر حق بات کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور شرک کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ شرک سے باز نہیں آتے یہ خود ساختہ دین کے پیروکار، شرک ارتکاب کرتے ہیں، بغی و بغاوت کرتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، فواحش کے مرتکب ہوتے ہیں، ہر فوش چیز کے مرتکب ہوتے ہیں، فوش مناظر دیکھتے ہیں، فوش فلمیں دیکھتے ہیں، فوش تبادلے کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ان سے پرہیز نہیں کرتے۔ صرف جب مسجد آتے ہوئے زود ان کو یاد آتا ہے تو بدبودار لباس میں آتے ہیں تاکہ کلندر سمجھے جائیں گے، بال نہیں کٹاتے، خط نہیں بنواتے تاکہ یہ لگے کہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ یہ تو اتنا محو ہے اللہ کی بندگی میں کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ بال کٹا لے اپنے۔ یہ اللہ کی بندگی میں محو ہے تو اس کو سب سے پہلے خدا کے لیے بارگاہ میں جانے کے لیے زینت استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے روایت کہ رسول اللہ بہت ہی خرچ قناعت پسند تھے، رسول اللہ انتہائی قانی، لیکن جو خرچ ہوتا تھا زیادہ رسول اللہ کا، سب سے زیادہ خرچہ وہ خوشبو پہ ہوتا تھا۔ پیسے رسول اللہ کے جو خرچ ہوتے تھے، اپنی ذات پر جو خرچ کرتے تھے پیسے، سب سے زیادہ خرچہ خوشبو پر ہوتا تھا۔ اور فرماتے بھی ہیں رسول اللہ کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں بتائیں، ایک ان میں سے خوشبو ہے۔ احب الی من دنیاکم ہذہ
تمہاری اس دنیا سے جو میرے لیے بہت پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سے راحیہ طیبہ یا خوشبو ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ سے پوچھتا کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ لاؤں مثلا دوسرے شہر سے ملک سے, تو رسول اللہ یہ فرماتے خوشبو لے آنا اگر اچھی خوشبو ملتی ہے وہاں پر. یعنی جس کا تقاضا کرتے تھے ایک زمزم کا, اگر کوئی حج پہ جا رہا ہوتا تو اسے زمزم کا تقاضا کرتے کہ ہدیے کے طور پہ وہ لے آنا, اور ایک کہتے خوشبو لے آنا. اور یہ بہترین ہدیہ ہے خوشبو, لیکن ایسی خوشبو ہو جو دوسروں کے لیے خوشگوار ہو. بسا اوقات یہ سستے عطور خریدتے ہیں عطر, اور وہ بدبو سے زیادہ تکلیف دہ ہیں انسان کے لیے. اچھی خوشبو ہو, اپنے آپ کو بھی اچھی لگے, دوسروں کو بھی اچھی لگے. یہ زینت خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تمہارے لیے ممنوع نہیں ہے. اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. وَاللِّبَاسُ التَّقْوَىٰ, اور خدا نے تمہارے لیے لباس تقوی مقرر کیا ہے, اور یہ خیر ہے. یہ لباس بہت لازمی ہے تمہارے لیے, لباس تقوی. لباس تقوی جو اصل موضوع ہے اس آیت کا, اور اس آیت کو یہاں خطبے میں پڑھنے کا اصل موضوع لباس تقوی ہے. گزشتہ ہفتے بھی اسی لباس تقوی پہ بات رک گئی تھی, وقت ختم ہو گیا تھا. وہ اس ہفتے بھی بات آگے نہیں جائے گی, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لباس تقوی سے کیا مراد ہے. چونکہ یہ سابقہ مطالب ضروری تھے لباس تقوی کو سمجھنے کے لیے کہ لباس تقوی کیا چیز ہے. جو قرآن نے چند لباس, قرآن نے, اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس ہیں تمہارے لیے, اللہ نے بنائے ہیں یہ لباس. جیسے ابھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا ذاکرین سے آپ کہ حضرات حسنین کے جوڑے جبریل بنا کر لے کر آئے. وہ سیے اللہ نے نہیں تھے, جبریل نے, ذاکروں کے مطابق. ذاکری روایت ہے یہ کہ جوڑے جنت سے آئے اور درزی جو تھے وہ جبریل تھے. اب آپ کے لیے بھی اسی طرح اللہ نے لباس بنایا ہے. انزلنا الیکم لباسا, اللہ نے خود اللہ نے تمہارا لباس نازل کیا ہے. جبریل بھی بیچ میں شامل نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. چند لباس اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں, ان میں سے ایک لباس تقوی ہے. وہ یہ لباس پہچانے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا, بنایا ہے, لیکن ہم نے زیب تن نہیں کیا. انگریزوں نے جو بنایا زیب تن کر لیا, لنڈے کا لباس زیب تن کر لیا. اللہ کا بنایا ہوا لباس زیب تن نہیں کیا. اس لیے جب تک اللہ کا بنایا ہوا لباس ہم نہیں پہنیں گے ننگے ہی شمار کیے جائیں گے, عریان ہی شمار کیے جائیں گے, بے حیا ہی سمجھے جائیں گے. اس لباس سے انسان محفوظ ہوتا ہے, اور اس لباس سے انسان مستور ہوگا جو جب اللہ کا بنایا ہوا لباس انسان زیب تن کر لے. ان میں سے ایک لباس تقوی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و مسلمین کو, خواتین و مرد و جوانوں پیر کو, سب کو پروردگار انشاءاللہ لباس تقوی کی پوشش عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ, سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد
و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔ تقوی الہی اختیار کریں۔ تقوی انسان کی حیات کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے تاکہ سایہ تقوی میں انسان زندگی بسر کرے۔ تقوی اس حیات دنیاوی کے لیے ہے اور حیات کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ ہر زندگی کا وہ معاملہ جس میں انسان کو کچھ عمل کرنا ہے، رد عمل دکھانا ہے، وہ سب سایہ تقوی میں بسر ہو، وہ انجام پائے۔ تقوی کی تشریح ہو رہی ہے اور آپ کی خدمت میں کی ہے۔ ایک اہم میدان تقوی کا انسان کے لیے انسان کی سیاسی و اجتماعی زندگی ہے۔ و تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام امور مسلمین و اسلام سے تعلق رکھے، اپنا لا تعلق نہ ہو۔ بے تقوی انسان ہے جو اسلام و مسلمین سے متعلقہ امور سے اپنے آپ کو دور رکھے و لا تعلق رکھے۔ یہ تقوی کے خلاف ہے، ضد تقوی ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو انسان کی یہ حالت پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جو بھی اس حالت میں رہے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور دن گزر جاتا ہے لیکن وہ کوئی اہتمام نہیں کرتا امور مسلمین کے متعلق، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے زمرے میں نہیں ہے۔ تقوی عبادتوں میں بھی ہے، تقوی تجارتوں میں بھی ہے، تقوی سیاست میں بھی ہے، تقوی اجتماعی امور میں ہے، تقوی انفرادی گھریلو امور، سب کے اندر انسان کے لیے تقوی مقرر کیا گیا ہے۔ ہفتے کی مناسبتوں میں ایک مناسبت جو سابقہ ہفتے میں گزری وہ شہادت اسفناک حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک مناسبت جو آج ہے، امام علیہ السلام کی شہادت و ائمہ اطہار کی شہادتیں ہماری ملت میں، پاکستان میں زیادہ متعارف نہیں ہیں، مومنین آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ایام آتے ہیں اور خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اور ان ایام میں جو ذکر ہونا چاہیے اور جن امور کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو عہد کرنا چاہیے مومنین کو اپنے ائمہ کے ساتھ، ظاہر ہے وہ فرصت نکل جاتی ہے۔ مراکز جیسے مدارس ہیں، مساجد ہیں، حسینیے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر عام مومنین متوجہ نہیں ہیں تو یہ مراکز کم از کم ان مناسبتوں کو احیاء کریں، زندہ کریں، اور مومنین کو شرکت کا موقع دیں اور انہیں اس مناسبت سے آگاہی دیں۔ سیرت ائمہ، تعلیمات ائمہ اور ہدف ائمہ، مشکلات ائمہ کی، اور فرائض و وظیفے جو مومنین کی گردنوں پر ائمہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان سب کا ذکر ان مناسبتوں میں ہونا چاہیے۔ بالخصوص
سیرت معصومین ان ایام میں کہ کثرت سے ہیں یہ ایام، سال بھر میں متعدد مناسبتیں آتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں، جو ظاہراً قریب ہو جائے گا، 13 یا 14 اگست کو بن رہی ہے۔ خوب اہتمام کریں، 14 اگست کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ولادت امام رضا کے لیے بھی کریں، اہتمام کریں۔ اور اہتمام کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے پاکستان کو جھنڈیوں پہ ٹرکھا دیتے ہیں، اسی طرح ائمہ کی مناسبتیں بھی جھنڈیاں لگا کے اور لنگر کھا کے چلے جائیں۔ ذکر کریں، وہ ذکر کریں جو ائمہ کرتے تھے، وہی ذکر کریں، دین کا ذکر کریں، تعلیمات ائمہ بیان کریں، ممبروں کے اوپر بیان کریں۔ ہمارے ہاں جو مجالس کا رجحان بن چکا ہے، جو طرز مجالس کی ہے، اس نے تعلیمات ائمہ سے مومنین کو دور کر دیا ہے۔ جو پیشہ ور لوگ آتے ہیں اور آ کر مجالس کے اوپر، جو مجالس کے اندر جو مواد پیش کرتے ہیں اور جو مزاج بن گیا ہے مجالس کا، اس میں مومنین تعلیمات ائمہ سے مکمل دور ہو چکے ہیں اور افسوسناک حد تک دور ہیں۔ کسی بھی علاقے میں اگر وہاں کے عام مومنین جو صرف مجالس پہ اکتفا کرتے ہیں، اگر ان سے تعلیمات ائمہ کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیا جائے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ امام صادق و امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کا بھی علم نہیں ہوتا، شہادت کا معلوم نہیں ہوتا۔ حالات ائمہ کے انہیں معلوم نہیں ہوتے، چونکہ جو بیان کر رہے ہیں خود انہیں معلوم نہیں ہوتے، وہ من گڑت قصے بنا کے پیش کرتے ہیں، جن کا نہ تاریخ میں ذکر ہے نہ تعلیمات ائمہ میں ذکر ہے۔ خود ہی گھڑ کے وہ مومنین کو مشغول کرنے کے لیے اور مومنین سے داد و فیس لینے کے لیے خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت تعلیمات ائمہ جو کتابوں کے اندر، خطبوں کے اندر، روایات کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر، وہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ اہتمام کیا جائے سال میں ان ولادتوں پر کہ عمومی پروگرام رکھیں۔ اب یہاں بھی جامعہ جعفریہ کے جو متصدی مسئولین ہیں، یہ اہتمام کریں کہ ان مناسبتوں پہ عوامی مجلس رکھیں اور اہلیان علاقہ کو دعوت دیں اور شرکت کریں، اور اچھے خوبصورت باادب طریقے سے یہ مجالس برپا ہوں تاکہ مومنین تعلیمات ائمہ اور حقائق سے آشنا ہوں۔ آج 5 اگست ہے، وہ 5 اگست پاکستان میں تشیع کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تاریخ، یہ دن آج روز شہادت قائد فقید تشیع حضرت علامہ عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ بزرگوار رہبر جس نے ملت تشیع کے اندر پاکستان میں روح پھونکی، مردے کے اندر روح پھونکی، ایک نیم جان یا بے جان پیکر کے اندر روح پھونکی، کہ کل شب لاہور میں عروۃ الوثقی میں اسی مناسبت سے مجلس تھی، اس میں میں نے تفصیل سے وہ نقطہ بیان کیا، وہ کون سی روح تھی جو اس بزرگوار شخصیت نے، جنہیں امام نے اپنا فرزند کہا، من فرزند عزیزی را اس دست دادام۔ خوب یہ وہ بزرگوار ہیں جن کی مناسبت، شہادت کی مناسبت سے امام نے ملت پاکستان کے نام پیغام بیداری دیا، اور امام نے اپنی تمام رہبری کی عمر میں ایک منفرد پیغام پاکستانی ملت کے نام صادر کیا، اور اس میں وہ اصول دین کے تشیع کے بیان فرمائے جنہیں شاید یہاں پاکستان میں کسی نے پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ نہ انہوں نے جو امام کے نمائندے بنے رہے، نہ انہوں نے زحمت گوارا کی جو امام سے اجازے لے کر آتے رہے خمس و زکوٰۃ کے لیے، اپنے اوقات کے لیے، مصارف کے لیے۔ پیغام امام سے کسی کا بھی کوئی سروکار نہیں رہا، اور بے خبر ہے یہ نسل حاضر مکمل طور پر، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی پیغام صادر بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عزیزان، وہ روح جو اس بزرگوار شہید نے و اس عالم باتقویٰ نے ملت پاکستان کے اندر پیدا کی و روح پھونکی، وہ یہ تھی کہ ملت تشیع کو انقلاب اسلامی سے و نظریاتی تشیع سے آشنا کیا۔ مبلغ تھے اسلام ناب کے شہید عارف حسین الحسینی، انقلاب کی حمایت میں علماء کرام بھی تھے و دوسرے طبقات بھی تھے۔ حمایت انقلاب سے آگے تعلیمات انقلاب، افکار انقلاب،
وہ خصوصاً امام خمینی کے افکار و نظریات کہ امام نے تشیع کو پوری دنیا کے اندر ایک پہچان عطا کی. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں. تاریخ پاکستان میں نہ تدوین ہوتی ہے نہ کوئی سروکار ہے ہمارا اس سے، خصوصاً تشیع کی تاریخ. آپ ہمارے یہ بچے چھوٹے اگر پڑھنا چاہیں کہ پاکستان میں تشیع قائم کیسے ہوا، پھیلا کیسے، بڑا کیسے، کس نے کیا، کچھ بھی نہیں ہے. مستند تاریخ کہیں بھی ایک صفحہ بھی نہیں لکھا ہوا. من گڑت قصے، صدری سینے کی باتیں، سنی سنائی باتیں، غیر مستند، بغیر حوالے کے، بغیر پروف کے. خوب یہ تو بہت سارے بیان کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ جس کے اندر سند بھی ہو، جس کی دستاویز بھی ہو کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر تشیع پیدا ہوا ہے، تشیع بڑا، تشیع پھیلا اور آج ایسے پہنچا، تاکہ اگلی نسلیں اپنی حقیقت سے آشنا ہوں. اب یہ نہ تقاضا ہے عوام میں کہ تاریخ ہو ہماری، اور نہ علماء میں کوئی ایسا محرک ہے موجود کہ وہ تدوین کریں یا اہل قلم تدوین کریں اس قسم کی تاریخ. چونکہ جس کا تقاضا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے، تدوین ہو جاتی ہے. جس کا تقاضا نہیں ہوتا وہ لوگ عبث سمجھتے ہیں. یہ کام کیا نہیں ہے. پاکستان میں تشیع ایک رسوماتی شکل میں انقلاب اسلامی سے پہلے تھا، قائم تھا اور اپنا وجود قائم کیے ہوئے تھا، لیکن اجتماعی طور پر کوئی ایسی پہچان شناخت نہیں تھی، پوری دنیا میں نہیں تھی. حتیٰ ایران کے اندر جہاں سب شیعہ ہیں، تقریباً 97-98% شیعہ آبادی ہے، ایران کے اندر بھی تشیع گمنام تھا، ایرانیت نمایاں تھی. وجود جو تھا ایران میں ایرانیت کا وجود تھا، ایرانی قوم پرستی، ایرانی قومیت، شہنشاہ کی حکومت. حتیٰ اگر دینی مذہبی کام بھی ہوتے تھے تو وہ بھی ایرانیت کے پرچم کے نیچے ہوتے تھے، تشیع کے پرچم کے نیچے نہیں ہو رہے تھے. 98% آبادی والا ملک جہاں تشیع تھا، شیعہ تھے، وہاں تشیع غائب تھا، ایرانیت کا غلبہ تھا. وہاں بھی امام نے تشیع کو اس مغلوبیت سے نکالا اور ایرانیت کے اوپر غلبہ عطا کیا، ایرانی قومیت کے اوپر، ایرانی ثقافت کے اوپر، ایرانی کلچر کے اوپر. شیعہ شہنشاہ کے بجائے آج شیعہ فقیہ حاکم بنایا، اور آئین شہنشاہی کے بجائے، آئین ساسانی کے بجائے، آئین قاجاری و دیگر سلاسل بادشاہی کے بجائے فقہ امام صادق کو نافذ کیا، اس کو آئین کا درجہ دیا، آئین بنا کر ملکی قانون، فقہ امام صادق ملکی قانون بنا کر نافذ کر دیا اس ملک کے اندر. وہ یہ پہچان تھی جو امام نے عطا کی. ورنہ اس سے پہلے مدرسے تھے لیکن ان کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا تھا جس سے تشیع کی پہچان دنیا میں بن جائے. امام نے یہ کارنامہ انجام دیا. پاکستان میں انقلاب کے بعد بھی ایک لہر اٹھی پاکستان میں، مومنین و غیر مومنین تمام پاکستانیوں کو اثر ڈالا اس انقلابی لہر نے، موج نے، لیکن باقاعدہ طور پر تعلیمات انقلاب و فکر امام منتقل نہیں ہوئے. شہید بزرگوار نے پہلی دفعہ انقلاب اور پاکستان کے اندر جو تنظیمی عمل شروع ہوا اس میں کوئی 1-1.5 مہینے کا فرق ہے. فروری 1979 میں انقلاب کامیاب ہوا اور اپریل 1979 میں یہاں پر تشیع کی تنظیم وجود میں آئی. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ شریف کی قیادت میں 1.5-2 مہینے کا فاصلہ تھا. اس رویداد میں اور اس رویداد میں، اس اتفاق میں اور اس اتفاق میں، اس حادثے میں اور اس حادثے میں اتنا فاصلہ تھا. لیکن یہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ، لیکن اس عمل کا اس سے ذرا برابر کوئی تعلق نہیں تھا. محبت تھی، سب کچھ تھا، لیکن کوئی نظریاتی ارتباط نہیں تھا. اور یہ چلتا رہا. مفتی صاحب کا زمانہ گزر گیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تنظیمی عمل جاری رہا،
اس میں اونچ نیچ آتی رہی، اور کبھی کہ میں نے پہلے مفتی صاحب کی برسی پہ بھی بیان کیا تھا، ایک مظلومیت مفتی صاحب کی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، اوج بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر اسی اوج کے بعد تنہائی بھی دیکھی مفتی صاحب نے، اسی قیادت کے زمانے میں تنہائی بھی دیکھی مفتی صاحب نے افسوسناک حد تک۔ بعد میں کچھ وقفہ آ گیا اس عمل میں، تنظیمی میں، جس سے قوم کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور راولپنڈی میں ایک شخصیت کو، عالم کو، بزرگوار کو قائد کے طور پر اناؤنس کر دیا گیا۔ پھر دوسرا تنظیمی ڈھانچہ فعال ہوا، اور انہوں نے بکھر میں اجتماع کر کے شہید حسینی کو تنظیم کے سربراہ کے طور پر چنا۔ اب یہاں تک کوئی تعلق نہیں تھا انقلاب سے، تنظیم کا بھی اور پاکستان کے بالعموم تشیع کا، نظریاتی تعلق میری مراد ہے، ورنہ محبت تھی، عقیدت تھی، جذبہ تھا، اور بہت کچھ تھا، اور لیکن آگاہی نہیں تھی، انقلابی تعلیمات، انقلابی اصول اور وہ امام کے افکار سے کوئی آشنا نہیں تھا، ویسے محبت سب کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ شہید نے آ کر یہ عمل شروع کیا، اس کا رخ موڑا نظریاتی تشیع کی طرف، اسلام ناب کی جانب، اور اس ملت کے اندر وہ روح ڈالی۔ اور شہید جتنی عرصہ قیادت کی، لگ بھگ مفتی صاحب سے تھوڑا سا کم، 4-5 سال مفتی صاحب کی قیادت تھی، 4 سال کے لگ بھگ شہید کی قیادت تھی۔ مفتی صاحب 1979 میں قائد بنی، 1983 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہید 1984 میں ظاہراً قیادت سنبھالی، اور 1988 میں شہادت پائی۔ یہ عرصہ شہید کا جو گزرا، مفتی صاحب سے زیادہ مظلومیت کا زمانہ تھا شہید کا، کہ اپنی قیادت کے زمانے میں پاکستانی شیعہ شہید کو پہچان ہی نہیں سکے۔ شہادت نے قیادت منوائی، پاکستانی شیعوں نے شہادت شہید کے بعد انہیں قائد تسلیم کیا کہ یہ بھی قائد تھے ہمارے، اور درست قائد تھے ہمارے، ورنہ اس سے پہلے یا آشنا ہی نہیں تھے، یا آشنا تھے تو مردد تھے، مذبذب تھے، جی وہ بھی قائد ہیں، یہ بھی قائد ہیں، فلاں بھی قائد ہیں، چونکہ قوم مختلف زاویوں سے اور مختلف حوالوں سے بٹی ہوئی تھی۔ اس بزرگوار نے یہ بہت عظیم کارنامہ انجام دیا، اور اسی کے صلہ میں امام نے ان کی شہادت کی مناسبت سے پاکستانی ملت کے نام وہ پیغام دیا ہے۔ شہید کا یہ دن، یہ یوم تشیع ہے، چونکہ جس جرم میں انہیں شہید کیا گیا وہ فقط یہی تھا کہ شیعہ کو بیدار کیا، شیعہ کو آگاہ کیا، شیعہ کو متوجہ کیا، پاکستان میں کوشش کی متوجہ کرنے کی، جس سے دشمن پہلے آشنا ہو گیا، جلدی آشنا ہو گیا۔ جیسے علامہ اقبال کے بقول کے دشمنان چمن میں ہر آواز پسند کرتے ہیں، ہر لوری پسند کرتے ہیں، سوائے اس نغمے کے جو گل لالہ کی آگ تیز تر کر دے۔ اس غزل خاں کو تحمل نہیں کرتے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے چمن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اب یہ غزل سرا شہید حسینی، جنہوں نے روح انقلاب و روح اسلام ناب اس ملت میں متعارف کروائی، ان کے لیے طاغوت کا حکم صادر ہوا کہ انہیں اس چمن سے نکال دیں، اور شہید کر دیا، اور ان کی شہادت سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ان جوانوں سے، ابھی ان جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ شہید کی قیادت کا زمانہ بہت آئیڈیل زمانہ تھا۔ نہیں عزیز من، شہید کی قیادت کا زمانہ بہت مظلومیت کا زمانہ تھا، انتہائی مظلومیت کا زمانہ تھا۔ ایک مطلب جو رات کی مجلس میں نے اشارہ کیا کہ ایک تو یہ کہ شہید کی قیادت میں کرائے پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رینٹل نہیں تھا کوئی کام، دین رینٹل نہیں تھا، فریضہ اور وظیفہ سمجھ کر انجام دیا جاتا تھا۔ نہ خود شہید تنخواہ پہ قیادت کرتے تھے، اور نہ شہید کی کابینہ تنخواہ لیتی تھی، اور نہ شہید کے ورکر آگے کارکن تنخواہ پہ کام کرتے تھے، رینٹ نہیں ملتا تھا کسی کو، سب کے سب جذبہ دینی و واجب و فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ اور آج صورتحال اتنی خوفناک ہے
کہ آج مجالس عذابی رینٹ پہ ہوتی ہیں، کرائے پہ ہوتی ہیں. پڑھنے والے تو خیر شروع سے ہی کرایہ پہ لیتے ہیں، کرائے پہ پڑھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی رینٹل ہیں شروع سے ہی. اس کا نام عجیب و غریب رکھا ہوتا ہے بعض. اس کا نام کیا رکھو ہے؟ نیاز. یہ ہماری نیاز ہے، یہ رینٹ کا نام نیاز. نیاز کیا ہے؟ مثلا دیگو والے نے دیگ پکائی ہے، اس کا کرایہ بنتا ہے، وہ سیدھا آگے کہتے ہیں جی کرایہ دو، مجھے دیہڑی دو، مزدوری دو. ٹینٹ والا آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے ٹینٹ لگائے ہیں مجلس کے لیے، پیسے دو، کرایہ دو مجھے. ٹینٹ کا اتنا کرایہ بنتا ہے، اور اس کو دیتے بھی ہیں لیکن کم دیتے ہیں، جتنی وہ محنت کرتے ہیں اتنی نہیں دیتے اس کو. ٹینٹ والا لگا ہوا ہے مجلس میں 2-3 دن سے ٹینٹ باندھ رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے. بعد میں آتا ہے پیشہ ور، 1 گھنٹہ آ کر پرفارمنس دکھاتا ہے، اب یہ ایک مجلس کے لاکھ روپیہ لے جاتا ہے. وہ 3 دن سے ٹینٹ باندھ رہا ہے، اس کو 50,000 نہیں دیتے. آخر میں کچھ دبا بھی لیتے ہیں اس کے کہ یہ تو چھوڑ دے، امام حسین کے نام پر چھوڑ دے مجلس. چھوڑ بھی دیتا ہے، بعض نرم دل ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. یہ انہیں کہتے ہیں یہ فلاں کی مجلس سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ رینٹل جو ممبر پہ آیا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. یہ وہی خنجر بے دست، وہ شمر والا خنجر نکال کے کھڑا ہوتا ہے کہ فیس دے تو پھر ورنہ میں تیرا ہی گلا کاٹ دوں گا یہاں پر. اور ٹلتے بھی نہیں ہیں. ہر چیز رینٹ کے اوپر ہے. شرکا مجلس کے لیے آنے، ماتم کروانا ہے رینٹ کے اوپر، قصیدہ و سلام پڑھنا ہے رینٹ کے اوپر. وہ پہلے یہ نہیں تھا. پہلے خود اسی محلے کے اندر 20 بچے ہوتے تھے یا بڑے ہوتے تھے، جو اچھی آواز تھی، وہ آ کر بڑے خضوع کے ساتھ آ کر سلام بھی پڑھتے تھے، مرثیہ بھی پڑھتے تھے، نوحہ بھی پڑھتے تھے. علاقے کے سارے مومنین سارے ماتم کرتے تھے. ابھی سب چیز رینٹ پہ ہو گئی. سنگتیں بن گئی ہیں، کرایہ دو اور کرائے پہ آئیں گے، اتنا ان کو نیاز بھی دو، ان کو اتنا فلاں دو. یہ فیسیں نیاز کے بن گئی ہیں. یہ عمل اس زمانے میں نہیں تھا. واقعا لوگ دور دراز مجلس سننے جاتے تھے اپنا کرایہ لگا کر، اور اس مجلس میں کوئی لنگر بھی اتنا خاصا نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ خشک چاول، جو کھانا بھی خود ایک بڑا امتحان ہوتا تھا ان چاولوں کو بھوک کی حالت میں. وہ کھا کے واپس آ کے شکر خدا جی آج الحمدللہ اچھی مجلس ہو گئی، اچھی مجلس سننے کا موقع مل گیا، آ جاتے تھے. لیکن ہر چیز آج کاروبار، تجارت بن گئی، رینٹ بن گیا. شہید کا زمانہ مظلومیت کا زمانہ تھا. شہید شہادت کے بعد قائد تسلیم کیے گئے. قیادت جب تک زندہ تھے اس وقت تک مشکلات فراوان تھیں. وہ ساری مشکلات بہت دردناک ہیں. لیکن جو میراث اپنی چھوڑ گئے ہیں، امام خمینی نے فرمایا تھا ملت پاکستان کے نام اس پیغام میں کہ ملت غیور و شریف پاکستان تفکر ان شہید عزیز را زندہ نگاہ داران. یعنی اس شہید کے تفکر کو امام خمینی فرما رہے ہیں. امام خمینی جیسا عظیم رہبر فرما رہے ہیں کہ ان کے تفکر کو ملت زندہ رکھے. ملت پاکستان بھولے نہیں، ان کی فکر کو نہ بھولنا. ان کی فکر نجات دہندہ ہے تشیع پاکستان کے لیے، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے رات کی مجلس میں وضاحت کی ہے. مومنین اس کی طرف رجوع کر کے وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ تفکر زندہ رکھنے کا مراد کیا ہے اور کیسے رکھ سکتے ہیں ہم. آج جو تشیع کو مشکلات درپیش ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں، ان مشکلات کے مقابلے کے لیے وہی ایک تفکر ہے اور وہی ایک بقائے تشیع کے لیے ایک ہی راستہ ہے. تشیع کے دشمنوں نے جو اسٹریٹجی تشیع کے خلاف بنائی ہے، جس میں آل سعود پیش ہیں. آل سعود بھی دوسروں کے ایما پر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آل سعود مستقل طور پر تشیع کے مقابلے میں نکلے ہیں. یہ بھی ان کے پیچھے بھی یہود اور ان کے پیچھے بھی امریکہ اور مغربی طاقتیں ہیں. وہ خود جو کام نہیں کر سکتے وہ ان نادانوں اور جاہلوں سے کرواتے ہیں، اور یہ احمق سب کچھ بھول کے چھوڑ کے فراموش کر کے آ جاتے ہیں میدان کے اندر. اس وقت دیوانے اور پاگل ہوئے ہیں تشیع کے ساتھ دشمنی میں، اور اس پاگل پنے میں تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں بہت خوفناک ہیں. اور جو خرچہ کر رہے ہیں، اتنا خرچ کیا ہے آل سعود نے تشیع کے خلاف، محاذ آرائی پہ لشکر
بنا رہے ہیں، فوجیں خرید رہے ہیں، حکومتیں خرید رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، گروہ خرید رہے ہیں، افراد خرید رہے ہیں کہ اپنا ملک تباہ کر دیا ہے۔ لاکھوں پاکستانی اور انڈین، لاکھوں، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے میڈیا کے اندر، 8,000 لاکھوں پاکستانی بھوکے فاقے سے مر رہے ہیں، موت واقع ہوئی ہے ان کی فاقوں سے۔ تنخواہیں ان کو نہیں دی 1 سال سے، جب سے جنگ یمن شروع ہوئی ہے ان کو تنخواہیں نہیں دی، کمپنیاں بند ہو گئی، پروجیکٹ ختم ہو گئے، ارامکو جیسی کمپنی، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بند ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بڑی بڑی بن لادن کمپنی، کنسٹرکشن کمپنی ساری ختم ہو گئی، نابود ہو گئی، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی روڈ، کوئی بلڈنگ، کچھ بھی نہیں بن رہا سعودیہ کے اندر۔ سارا بجٹ جتنا بھی ہے وہ سارا ان جنگوں میں اور مارکہ آرائی میں، عراق کے اندر داعش بنائی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، سوریا کے اندر دہشت گرد بنا کے بھیجے اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، پاکستان میں ان کے زیر حمایت لوگ ہیں انہیں خرچہ دے رہے ہیں، لبنان کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، یمن میں خرچہ کر رہے ہیں، یہ سارا اس کام کے لیے خرچہ کر رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک کام تشیع کی نسل کشی کے لیے کر رہے ہیں کہ عالمی فیکٹریاں اور منڈیاں جن سے پروڈکشن ہوتی ہے اور سامان بن کے آتا ہے انہیں خرید رہے ہیں، میڈیسن کی کمپنیاں خریدی ہیں انہوں نے، تاکہ ان میڈیسنز کے اندر ایسا مواد شامل کریں کہ شیعہ کی نسل ہی نہ پیدا ہو، آگے بانجھ ہو جائیں، عقیم ہو جائیں۔ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ، اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں شیعہ کسی پہچان کے ساتھ نہیں ہے، مکس آبادی ہے، وہاں یہ خطر کم ہے، لیکن جہاں اکٹھے ہیں وہاں یہ خطر زیادہ ہے۔ این جی اوز یہی کام کر رہی ہیں، بہت سارے آٹے مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے سے، یو ایس ایڈ بہت ساری چیزیں فری میں تقسیم کر رہے ہیں، دالیں فری میں تقسیم کر رہے ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں یہ پروسیس کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے بعد ان کو پیسہ ملا ہے، نہ کہ مفت میں کر رہے ہیں، پیسہ ملا ہے کہ یہ کام کرو، باقاعدہ ان کے بڑے بڑے کنٹینر اور کشتیاں پکڑی گئی ہیں جن کے اندر انہوں نے یہ کیمیکل مواد ڈالا ہوا تھا، جیسے نام دیا گیا ہے ابھی بایو ٹیرورزم کا، جراثیم، بیکٹیریاز، وائرسز کے ذریعے سے ایسی حالت بنا دی جائے کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، آگے بڑھے ہی نہیں۔ اس حد تک تشیع کے وجود و بقا کے لیے یہ پلاننگ موجود ہے دشمن تشیع کی طرف سے۔ اب تشیع کو مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ سوچ بچاچ کرنی چاہیے، اپنی بقا کے لیے کچھ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس سنجیدگی کے لیے راستہ وہی ہے جو شہید حسینی کا راستہ تھا۔ شہید حسینی کا راستہ وہی ہے جو امام خمینی نے بتایا ہر امت کے لیے۔ کچھ پچھلے ہفتے میں نے اہل کشمیر کے لیے عرض کیا تھا، ان کی بقا کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ وہ اس راستے کو اپنائیں، اس تفکر کو اپنائیں۔ یہ تفکر آج کی تشیع کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تشیع اپنی پہچان کے ساتھ بچ سکتا ہے، دنیا میں تشیع نے اپنی پہچان بنا لی ہے، جن ممالک میں نہیں تھی مشکلات وہیں پر ہیں۔ بحرین اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی پہچان نہیں بنائی تشیع بحرین نے، عراق میں تشیع نے اپنی پہچان نہیں بنائی اکثریت میں ہونے کے باوجود، آج حکومت میں ہونے کے باوجود بھی مشکلات کا شکار ہیں چونکہ اپنی پہچان نہیں بنائی انہوں نے۔ جہاں اپنی لبنان میں تشیع تیسرے درجے کی جمعیت ہے، پہلے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے عیسائی ہیں اور دوسرے پہ اہل سنت اور تیسرے درجے پہ تشیع ہے، لیکن لبنان میں تشیع کی طاقت اتنی ہے کہ اس وقت پورے لبنان میں بلکہ پورے خطے میں سب سے زیادہ مضبوط لبنانی تشیع ہے، چونکہ اپنی ایک پہچان بنائی ہے انہوں نے۔ پہچان اپنی بناؤ اور اس پہچان کے ساتھ آپ اپنے ملک کا بھی دفاع کرو۔ آج لبنان ختم ہو جاتا اگر حزب اللہ نہ ہوتی، لبنان بھی حزب اللہ کے رہینے منت بچا ہوا ہے، ورنہ تباہ ہو جاتا۔ ملک بھی اس لیے بچ سکتا ہے، ملت بھی بچ سکتی ہے، عیسائی ہو لبنان کا یا سنی ہو لبنان کا یا سنی ہو فلسطین کا، اس کی سپر حزب اللہ ہے۔ پاکستان بھی ایسے ہی ہے۔ پاکستان آج تشیع کی کیا حالت بنی ہوئی ہے خود آپ کے سامنے ہی ہے، کیا تشیع نے خود اپنی حالت کیا بنا لی ہے اور دوسروں نے اس کی حالت کیا بنا رکھی ہے، دوسروں نے اس کی کیا درگت بنا رکھی ہے۔ یہ راہ ہے شہید کا بتایا ہوا جو چھوڑ دیا گیا۔ شہید کے وارثوں نے
جنہوں نے دعوی وراثت کیا اور چیزیں لے لیں لیکن تفکر شہید چھوڑ دیا. ظاہر ہے اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہر ملت کا ہر فرد وہ وارث ہے اس تفکر کا، اور اس تفکر کو آپ نے حفظ کرنا ہے. اہم مناسبت دیگر جو شروع ہوئی ہے اسی ہفتے سے، وہ یعنی گزشتہ ہفتے سے، وہ حجاج کی روانگی ہے. موسم حج ہے اور تمام دنیا سے جا رہے ہیں حجاج، پاکستان سے بھی جا رہے ہیں. سابقہ حج بہت ہی تلخ گزرا ہے. خدا کرے انشاءاللہ یہ حج تمام زائرین کے لیے، تمام حجاج کے لیے، امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ امن و سلامتی کا حج ہو انشاءاللہ. اور آل سعود کی نالائکی اور آل سعود کی خیانت و جنایت سے مزید زائرین اس خانہ خدا میں حوادث کا شکار نہ ہو. اس سال کے حج میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ تشیع کو شامل نہیں کیا گیا. وہ ایک تشیع کے خلاف ایک سازش یہ ہے کہ تشیع کو حج سے محروم کیا گیا. تشیع خوب آپ توجہ کریں گے، ایران سے ویسے تو ان کا زیادہ شرکت تھی، پہلے 1.5 لاکھ کے قریب تھی، لیکن 1 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں. باقی دنیا سے بھی آتے ہیں شیعہ حاجی مخصوصاً. لیکن اس سال کے حج میں یمن سے کوئی شیعہ نہیں آئے گا، لبنان کے شیعوں پہ پابندی ہے، سوریہ سے کوئی شیعہ حج پہ نہیں آنے دیا، خود آل سعود نے پابندی لگائی ہوئی ہے. عراق سے شیعہ وہی آئیں گے جن کو وہ خود پسند کرتے ہیں، چونکہ عراق میں سعودیہ بہت آل سعود انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تشیع کو توڑنے میں. کچھ گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، کچھ کی مخالفت کرتے ہیں. حشد شعبی کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ اور گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، اور چھانٹی کر کے عراق سے حجاج جائیں گے. پاکستان سے افسوسناک تعداد تشیعوں کی حج پہ جاتے ہیں. یہ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم 4-5 کروڑ ہیں پاکستان میں، صرف 2,500 حاجی پاکستان سے شیعہ حاجی مشرف ہوتے ہیں حج میں، جو بہت افسوسناک تعداد ہے. کم از کم 50,000 حاجی ہر سال شیعہ حاجی جائیں حج کرنے کے لیے. حج واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ جتنے مومنین کے پاس، اکثر مومنین مستطیع ہیں، اکثر مومنین، بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے. اور ایک اور غفلت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن مستطیع ہوتا ہے، فرض کریں اسے جاب مل گئی، اس کا کاروبار شروع ہوا، بیرونی ملک چلا گیا، کسی جگہ بالآخر اللہ نے اس کے لیے رزق و روزی کا دروازہ کھول دیا ہے، پیسے آتے ہی سب سے پہلے ماں باپ کو حج کراتا ہے. خب یہ ایک مقامی شریعت ہے ہماری، یہ بہت اچھا کام ہے ماں باپ کو حج کرانا. لیکن عزیز من، ماں باپ تو فقیر تھے تیرے، چونکہ فقیر تھے ان پر حج واجب ہی نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے. جو مستطیع نہیں تھے ماں باپ، ان پر واجب ہی نہیں ہے. تو نے کمائے ہیں پیسے، یہ تیرے پیسے ہیں، تجھ پر واجب ہوا ہے حج. مستطیع تو ہوا ہے، پہلے اپنا حج کر، یا ماں باپ اور خود بھی جا ان کے ساتھ. ماں باپ کو تبرعی حج کروا، ماں باپ کو مستحب حج کروا گیا، چونکہ وہ تو مستطیع نہیں ہے. واجب حجۃ الاسلام نہیں ہے ان کا، مستحب حج ہے ان کا. ان کو بھی حج کرا، لیکن خود پہلے حج کر، چونکہ مستطیع تو ہوا ہے، پیسے تیرے پاس ہے، لاکھوں روپے تیرے پاس ہے. جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، مثلا حج پہ جانے کے لیے حکومتی خرچہ 3 لاکھ روپیہ ہے، اور اتنا خرچہ ہو کہ پیچھے اس کے خاندان کے لیے بھی ہو. مثلا اگر 20,000 روپیہ گھر والوں کو دے کے چلا گیا ہے، واپسی تک وہ گزارا کریں گے، اور واپس آ کے بھی اس کا کام کاروبار نوکری لگی ہوئی ہے، اور 3-4 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، اس پر حج واجب ہے. کوئی مومن ہے، اب دیکھیں بہت سارے مومنین ہیں، کہہ سکتے ہیں ایسا مومن جس کے پاس 3-4 لاکھ روپیہ نہ ہو، زمینیں ہیں، مربے ہیں، ایکڑ ہیں، پراپرٹی ہے، سرمایہ ہے، مال مویشی ہیں، اور بہت ساری دکاندار ہیں. سارے کمتر مومنین ہیں کسی خاندان کے اندر کوئی ایک فرد ایسا ہو جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو. بھلے بعض میں مانتا ہوں فقیر ہیں، نادار ہیں، مستحق ہیں، بلکہ دوسروں کو چاہیے ان کی مدد کریں، ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے لیے دین کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ ان کا حج ہے.
اگر وہ نماز جمعہ میں آ جاتے ہیں تو انہیں حج والا اجر نصیب ہوگا، جو فقراء ہیں۔ لیکن جن کے پاس 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ ہے اور گھر کا خرچہ بھی ہے، ان پر حج واجب ہے۔ عزیزان، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اتنی جمعیت شیعہ پاکستان کے اندر اور 2500 حاجی یہاں سے جاتے ہیں، یہ 2500 ادھر ملینز لوگوں کے اندر گم ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے وہاں پر۔ اتنی تعداد میں جاؤ کہ آپ نظر ہو، نمایاں ہو پوری دنیا میں، امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ ہو، آپ امت سے کٹنا نہیں ہے۔ آپ جن جن امور میں خرچ کرنا چاہتے ہیں خوشی سے کرو۔ شادیوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں آپ لوگ؟ لاکھوں روپے۔ آج ایک درمیانی درجے کا بھی مومن بیٹے بیٹی کی شادی کرتا ہے 60-70 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ اسراف ہے، حرام ہے، گناہ ہے، حج نہیں کرتا۔ اور ساری پلاننگ کی، پلاٹ بھی لے رہا ہے، دے بھی رہا ہے، بچوں کو ڈونیشن بھی کر رہا ہے، وزٹ بھی کراتا ہے یورپ کا، کسی اور ملک کا، اور سارے کام شوقیہ سارے کام کر رہا ہے۔ سال میں تو میرے خیال میں 4-5 لاکھ روپے کے تو موبائل چینج کر لیتا ہے وہ۔ گھڑیاں انہوں نے قیمتی خریدی باندھی ہوئی ہیں، لیکن حج کا جب وقت آتا ہے حج نہیں کرتے۔ واجب ہے عزیز من، حج واجب ہے مومنین کے اوپر۔ اور خدا کرے ایک دن ایسا آئے کہ پاکستان سے 1 لاکھ شیعہ حاجی انشاءاللہ روانہ ہو۔ حج بہت اہم مناسبت ہے، انشاءاللہ یہ ایام جو کہ جاری ہیں ذی الحجہ تک، ساتھ ساتھ ان خطبات میں اگر توفیق ہوئی اللہ نے عطا کی، عرض ہوتا رہے گا مختلف پہلو حج کے آپ کی خدمت میں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین کو سعادت حج نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو حجاج جا رہے ہیں پروردگار انہیں ہر پہلو سے صحت و سلامتی اور ان کی حفاظت فرمائے، اور آل سعود کے شر سے خدا ان سب کو محفوظ فرمائے۔ مناسبتیں اور بھی تھیں لیکن وقت جو کہ قلیل ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء خود، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق قرآن، خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، تمام مظلومین عالم کی مدد فرما، ملت مظلوم کشمیر کو بھارتیوں کے شر و ظلم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو پروردگارہ نیست و نابود فرما، اور اہل کشمیر کو اپنا یہ خطہ آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام دنیا کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے خدا بندہ اس ظلم کو ظالمین سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو محو فرما، بالخصوص فتنہ تکفیریت و فتنہ داعش سے امت اسلامیہ کو رہائی عطا فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اس ملک کو خیانت کاروں سے اور اس ملت کو خائن اور خیانت کاروں سے نجات عطا فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔